لیے چلتے ہیں آپ کو پشاور، جہاں پر سابق صدر آصف علی زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور 60 سال میں ان کو خیال نہیں آیا کہ اپنے بیٹے کا نام رکھیں، اپنی ماں کا نام رکھیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ موقع ملا، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور آپ کی طاقت سے، آپ دوستوں کی طاقت سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے یہ کام کیا۔ ہم نے NFC ایوارڈ دیا، آپ لوگ کو حقوق دیے، اور یہ حقوق آپ کے کا حق ہے۔ یہ میں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، نہ پیپلز پارٹی نے احسان کیا، نہ ہم نے احسان کیا، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا۔ بالکل مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے سی پیک کا خواب دیکھا، آپ کے لیے دیکھا، بلوچوں کے لیے، مگر چلا گیا اسلام آباد۔ اس کو ہم ضرور اس خواب کو ہم ضرور مکمل کریں گے، اور یہ خواب آپ کا بنے گا۔ یہ جتنے بھی کم عقل دوست ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں، جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا آگ لگی ہوئی ہے KPK میں، ان کو نہیں پتا کتنے دوست، کتنے بھائی، کتنے بہنیں، کتنے بچے بے گھر ہیں KPK سے۔ اور اب تو حد یہ ہے کہ ان کا کارڈ روک رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہیں، پاکستانیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم پاکستان میں پنجاب میں کیوں گھوم رہے ہو، تم بلوچستان میں کیوں گھوم رہے ہو، تم اسلام آباد میں کیوں گھوم رہے ہو۔ اور مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ کراچی جو ہے وہ اس وقت پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ آپ دوستوں کو پتا ہے، سب سیاستدانوں کو پتا ہے کہ یا میں بات نہیں کرتا ہوں، مگر اگر کرتا ہوں تو بات پوری کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ فاٹا کو ہم نے KPK کرنا ہے اور آپ کے ساتھ ملانا ہے۔ فاٹا کے جوانوں کو، وہاں کی بیٹیوں کو، وہاں کی بہنوں کو وہی حقوق دینے ہیں جو دوسرے پروونسز میں، جو دوسرے علاقوں میں ان کا حق ہے۔ ہم نے تب بھی KPK میں گورنر جب لگایا تھا تو فاٹا سے لگایا تھا، جو کبھی کسی کو سوچ نہیں تھی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ آپ کی طاقت سے ہم نے لگایا۔ اگر بات کریں BISP کارڈ کا تو وہ بھی سب سے زیادہ آپ کے علاقے میں KPK میں سب سے زیادہ میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، ان کو ملا، اس لیے کہ مجھے احساس تھا کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں کتنی بیچاری ضرورت مند ہے۔ اور اس دفعہ دوبارہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کو ڈبل کریں گے۔ جو لوگ ہمارے مخالف کہتے تھے کہ 3 مہینے میں، 6 مہینے میں اگر ہم نے بجلی نہیں لائی تو ہمارا نام بدل دینا، تو اب ہم پوچھ رہے ہیں دنیا سے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔
اب حالت ہمارے زمانے میں ضرور ہمیشہ افغانستان میں امریکہ بھی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا بھی ہے، اور تب بھی تھا جب ہماری حکومت تھی، مگر اس کے باوجود ہم نے ایک قسم کا ایک تھوڑا امن وہاں قائم رکھا تھا. ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. سارے اس ایریا میں، اس خطے میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمارے سب سے پہلا ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ کا نیبر کون ہے، ہمارا ہمسائی کون ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ پہلے آپ اپنے محلے میں دیکھو، پہلے ہمسائے کو دیکھو، اس کے بعد آپ محلے کے باہر دیکھو. تو یہ جو ملک ہمارے ہمسائے ہیں وہ ہمارے دوست ہونے چاہیے، ہمیں ان سے دوستی کرنی چاہیے. اور یہ میاں صاحب کی سوچ جو ہے یہ امریکنوں کی سوچ ہے، یہ وہاں سے سوچ آئی ہے کہ یہ اس خطے میں ایک گرمی پہلے پیدا کی جاتی ہے، اس کے بعد جنگیں شروع کرائی جاتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس جنگ کو نہیں ہونے دیں گے. ہمیں پتہ ہے جنگ کا کیا نقصان ہے. ان کی پاس تو اتنی ہمت نہیں تھی جنرل کی حکومت میں کہ یہ ان کو بتاتے کہ کتنا ہمارا ملک کے اوپر نقصان ہو رہا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو ڈالر مل رہے ہیں، اس کو یہ عقل نہیں تھی کہ ملک کا کیا نقصان ہو رہا تھا. ہماری KPK کی اکانومی، یہاں کی معیشت، اس کا کتنا نقصان ہو رہا تھا جب یہ جنگ چل رہی تھی. وہ ویسے ہی ڈر گیا، اس کو ان نے ایک ہی دھمکی دی، بھبک کیا اور یہ ویسے ہی گھبرا کے بیٹھ گیا کمانڈو. ایسے بہت دفعہ میرے ساتھ انہوں نے باتیں کرنے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پیر یہاں لگے گا اور ہم آگے بڑھیں گے. میں نے کہا بسم اللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کو میں بتا دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے پچھلی دفعہ میں نے الیکشن کیمپین نہیں چلائی، یہ پہلی دفعہ ہے الیکشن کیمپین. اور دوست مجھ سے کہتے رہے 4 سال میں کہ آپ کیوں نہیں نکل رہے. میں نے کہا وقت ہوتا ہے نکلنے کا، یہ آخری سال ہے نکلنے کا، اس میں اب نکلا ہوں. میں ہر کونے میں، گھر گھر میں پہنچوں گا. ان کی دوستو، پاکستان میں اور زندگی اگر جینی ہے تو جس طرح ارباب صاحب نے کہا، جس طرح آسمہ ارباب نے کہا، ڈر کے نہیں جی سکتے آپ. دنیا کی سیاست ہو یا ملک کی سیاست ہو، ہم نے یہ سیاست بڑھ چڑھ کے کرنی ہے اور ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. اللہ کے فضل سے بھٹو صاحب ہمیں وہ طاقت دے گیا ہے کہ ہم ہمیشہ دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. اب مسئلہ ہے معیشت کا، ان سے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، نوٹ چھاپتے جا رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ مغل بادشاہ جو ہے یہ قائم رہے گا، اور اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ پنجاب میں جو اس نے جنگلے بنائے ہیں اور ٹرینیں بنائی ہیں اور راستے بنائے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو سارے ووٹ ملیں گے، وہاں سیٹیں زیادہ ہیں. تو یہ ہم سے
आगे निकल जाएगा और ये हुकूमत बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसने इस दफ़ा धांधली करने की कोशिश की, एक तो हम हर पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करेंगे, हर पोलिंग स्टेशन पे जो वोट करने जाएंगे हमारे वोटर्स, वो वहाँ बैठे रहेंगे जब तक रिज़ल्ट लेके नहीं उठेंगे। फिर हम वो पोलिंग हारें या जीतें, पर रिज़ल्ट हमें इस दफ़ा पूरा लेना है, इनके साथ मुकाबला करना है, हर पोलिंग पे, हर वोट पे लड़ना है। ये बात जाहिर हो गई है कि अगर हम रास्ता छोड़ते हैं तो ये ना खान, जो खान नहीं मगर अपने आप को खान कहता है, ये दोस्त जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, जिनका बेचारे मुझे देख नहीं सकते हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आए, इनने इतनी तकलीफ की, और ये मेरा ख्याल है मुझे खड़ा होना पड़ेगा।